Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. تو صحابہ کرام کو یہ اشکال ہوتا تھا تو کہ بھئی روم اور فارس تو اتنے ترقی کر رہے ہیں, ان کے بادشاہوں کے تاج ہیرے جواہرات کے ہوا کرتے تھے, تخت بڑے خوبصورت ہوا کرتے تھے. صحابہ جاتے تھے نا تو دیکھتے تھے بھئی یہ ترقی تو ان کے پاس ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا سورہ زخرف میں, وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَالزُّخْرُفَ. فرمایا کہ کافر کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. جو ہمیں نہیں مانتے نا, دیکھو گورا کتنا ہی اچھا ہے, قوم کے لیے ہے نا, اللہ کے لیے بولو نا, اللہ کے لیے اچھا نہیں ہے. اس نے اچھائی کی ڈیفینیشن چینج کر دی. اچھائی کی ڈیفینیشن یہ, جس کو میں اچھا کہوں گا وہ اچھا, جس کو اللہ اچھا کہے گا وہ اللہ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا اولڈ ہاؤس میں ماں باپ کو جمع کرا دینا اچھا عمل ہے. کہتے ہیں نا, تبھی تو کرتے ہیں. میں اپنے باپ کو نہیں پالوں گا, میں اپنی ماں کو نہیں پالوں گا, تو کرا دیا انہوں نے جمع. کوئی اگر وہاں اولڈ ہوم میں اپنے ابا کو جمع کرا دے تو گورے اس کو کہتے ہیں برا آدمی, گندا آدمی, چھی چھی چھی, شرم نہیں آتی ہیں. ہمارے ہاں کوئی اپنے ابا کو عیدی سینٹر میں جمع کرا کے آ جائے کہ ابا چونکہ 60 سال کے ہو گئے تھے, میں نے ڈیٹ آف برتھ سے اندازہ لگایا 60 سال کے ہو گئے ہیں, تو فوراً عیدی سینٹر میں ان کو, ویسے تو ہمارے یہاں کے عیدی سینٹر اس قابل ہیں بھی نہیں کہ جمع کرایا جائے, ان کا اولڈ ہوم میں اور ہمارے میں بڑا فرق ہے. لیکن چلو بہت اچھا اولڈ ہوم تھا, جمع کرا دیا. لوگ تانے نہیں دیں گے, ابھی تو شرم نہیں آتی یار, تو کیا کر رہا ہے یار, اپنے باپ کے ساتھ کوئی ایسے کرتا ہے, ماں کے ساتھ کوئی ایسے کرتا ہے. تو ہمارے ہاں اچھائی کا معیار کچھ اور ہے, ان کے ہاں اچھائی کا معیار بولو بھائی کچھ اور. ان کے ہاں شراب پینے والا برا نہیں ہے, ان کے ہاں زنا کرنے والا برا نہیں ہے. تو اللہ اس وجہ سے ان کو لفٹ نہیں کرائے گا قیامت کے دن, ٹھیک ہے نا. اللہ کہے گا تم نے تو جو چیزیں مجھے بری لگتی تھیں ان کو برائی کی فہرست سے نکال کے اچھائی اور برائی کا کرائٹیریا ہی چینج کر دیا تم نے, تم تو بہت بڑے مجرم ہو. اللہ نے فرمایا ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت پھٹکو, انہ کان فاحشہ, بہت بڑی بے حیائی ہے, وساء سبیلا, اپنی خواہش کو پورا کرنے کا بہت ہی گندا راستہ ہے. سا کا مطلب گندا نہیں ہوتا, سا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو تعجب ہو رہا ہے, اتنا گندا گویا اللہ کہہ رہے مجھے بھی تعجب ہو رہا ہے کہ تو کر کیسے لیتا ہے یہ کام, اتنا برا عمل. اس کلچر میں, ان کے کلچر میں برا سمجھا جاتا ہے نہیں, برا سمجھا جاتا. اس لیے وہ اتنے برے ہو کے بھی اچھے ہیں, اور ہم زنا سے بچتے ہیں, ہم شراب سے بچتے ہیں, ہم اپنے ابا کو گھر میں ٹی بی بھی ہو جائے نا تو دور نہیں بھاگتے اس سے, کورونا بھی ہو جائے تو گھر چھوڑ کے نہیں بھاگتے. ہم کہہ رہے یار ایس او پیز پر عمل کروں گا گھر سے باہر, یہ نہیں کہ ابا کو کورونا ہو تو میں گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤں. مفتی صاحب نے بھی کہا تھا گھر سے باہر ایس او پیز ہے, گھر میں ابا کو کورونا ہو جائے تو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, توکل کرو وہاں پہ. تو ہم جناب ابا کو گھر میں رکھ رہے ہیں, بیوی کو ساری زندگی کما کے کھلا رہے ہیں, کھلاتے کہ نہیں کھلاتے, اور ادھر وہ انڈے والا برگر بھی کھائیں گے تو بیگم سے کہیں گے انڈے والا تم اپنے پیسوں سے برگر اور میں اپنے پیسوں سے. ہم زنگر بھی اپنے پیسوں سے کھلا رہے ہیں بیگم کو, اور وہ بھی کھا رہی ہے اور ایسی ڈھٹائی سے کھا رہی ہے جیسے وہ, یعنی وہ بھی سمجھتی ہے میرا حق ہے. لا بھائی تیرے کو کب سے بولا میں زنگر والا برگر لے کر, ابھی تک لایا نہیں, میں انتظار کر رہی ہوں. بلکہ وہ اس پہ نہیں کہ خود وہاں کیوں کھا لیا اور میرے لیے پیکنگ میں لے کر آ رہے ہو, اس پہ پھڈے ہو رہے ہیں کہ مجھے بھی اپنے ساتھ ہوٹل لے کے کیوں نہیں گئے, یا گھر میں لا کے میرے ساتھ کیوں نہیں کھایا. اتنا پروٹوکول دے کے بھی ہم کیا ہیں, گندے, چور, اچکے اور تیسری دنیا کے لوگ جنہیں بات کرنے کی تمیز نہیں. واقعی میرے بھائی ہمیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, لیکن باپ کے سامنے کیسے بات کی جائے گی یہ ہمیں پتہ ہے, ماں سے کیسے بات کی جائے گی یہ ہمیں بولو بھائی پتہ ہے, اور بیوی کے سامنے بات کیسے کی جائے گی تو بیوی نے خود بتا دی, قرآن حدیث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو خود اپنے ایٹیٹیوڈ سے اس نے بتا دیا کہ اس طرح سے بات کرو گے تو ہوگی, ورنہ ادروائز میرا آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اولاد کو پالتے ہیں, بیٹیوں کو پالتے ہیں, ان پہ خرچ ایک آدمی پورے گھر کو چلا رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ نہیں چلائے گا تو معاشرے میں کیا ہے, وہ گندا. کیوں گندا؟ اس لیے کہ اقوام متحدہ نے اس کو گندا کہا ہے.
بھائی اللہ رسول نے کہا ہے کہ یہ کیا ہے, گندا آدمی ہے جو بیوی کو نہیں پالتا, بچوں کو نہیں کھلاتا. تو اصل بات یہ ہے نا کہ جیسے فیشن کوئی الٹا سیدھا آتا ہے نا, دیکھو اب اگر گوروں کا فیشن نہ ہو اور ویسے ہی کوئی آدمی آدھا سر یہاں سے چھیل دے اپنا, اور ایک ادھر بال نکلے ہوئے ایک ادھر نکلے ہوئے, لوگ بولیں گے پاگل ہو گیا ہے. کیا بولیں گے؟ ابے تو سر کے بال تو کم از کم یا تو پورے رکھ لے یا پورے کاٹ لے, یہ کیا بنایا ہوا ہے. لیکن انسان کی عقل جب مسخ ہوتی ہے نا, تو یہی کام کوئی فنکار اداکار کرنا شروع کر دے تو سارے آدھا سر چھیل کے گھوم رہے ہوں گے نا. کیا خیال ہے؟ تو بالکل ایسے جیسے فیشن میں برے کو اچھا اور اچھے کو برا کہتے ہیں, ان کو دیکھ کے جن کو ہم ترقی یافتہ سمجھتے ہیں, تو ایسے ہی ہم نے ان کو دیکھ کے اچھائی اور برائی کی ڈیفینیشن ہی کیا کر دی ہے, چینج کر دی ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں انگریز جھوٹ نہیں بولتے. جو ماہرین ہیں نا, جو ان ملکوں میں رہے, وہ کہہ رہے ہیں واقعی کسٹمر سے جھوٹ نہیں بولتے, بیوی سے جتنا جھوٹ وہ بولتے ہیں اتنا دنیا میں کوئی بھی نہیں بولتا. ہاں کچھ اچھے ہوتے ہوں گے, تعلقات 10-10 20-20 عورتوں سے ہوں گے, بیگم کو پتہ نہیں ہوگا, اور بیوی کے دوستیاں ہوں گی, میاں کو پتہ بولو بھائی نہیں ہوگا. گرل فرینڈ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں. سارے نہیں ہوتے, اچھے بھی ہوتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ سارے جھوٹ بولتے ہیں, لیکن مسلمان کتنا ہی برا کیوں نہ ہو ابھی بھی خیر کا ریشو زیادہ ہے. اور اگر یہ خیر کا ریشو کم ہو رہا ہے نا, بیویوں سے جھوٹ بولنا شروع کیا اگر مسلمانوں نے, گرل فرینڈ, تو یہ کلچر وہاں سے آیا ہے, یہ ہمارا اپنا نہیں ہے. یہ برائی وہاں سے آ رہی ہے. شراب کہاں سے آئی ہے ہمارے معاشرے میں؟ مسلمان شراب نہیں پیتا, لیکن اگر پیتا ہے ان کو فالو کر کے پیتا ہے. انہوں نے ہمیں کیا دی ہے؟ شراب دی ہے. ہماری عورتیں پاک دامن حیا والی ہوتی ہیں, انہیں پتا ہے کہ میری طرف دیکھنے کی پرمیشن صرف میرے شوہر کو ہے, اپنے شوہر سے وفا کرتی ہیں. انگریز عورت وفا نہیں کرتی. تو اب اگر ہمارے ہاں بے وفا عورتیں پیدا ہو رہی ہیں تو یہ مولویوں نے نہیں بنائی ہیں, اسلام نے نہیں. یہ کہاں سے کلچر آ رہا ہے؟ یہ وہاں سے آ رہا ہے. یہ یونیورسٹیاں بنا رہی ہیں جن میں وہ ماحول ہے جو ان ملکوں میں جو ماحول ہے وہ یہاں دیا جا رہا ہے. تب باپ کو بیٹی پہ اعتماد ختم, بھائی کو بہن پہ اعتماد ختم, شوہر کو بیوی پہ اعتماد ختم. تو یہ وہاں سے آ رہا ہے. ہر برائی کی جڑ نشہ کہاں سے آیا ہے بتاؤ نا؟ وہاں سے آیا ہے. آپ کہہ سکتے افغانستان سے چرس سپلائی ہوتی ہے. افغانستان میں جب تک اسلامی حکومت تھی چرس کی خرید و فروخت پہ پابندی, جیسے اسلامی حکومت ختم ہوئی ہے دبا کے چرس بک رہی ہے وہاں پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ غیر ملکی کنٹرول ہے. تو بھائی ہر برائی کی آپ تہ میں گھسو گے نا, آپ کو پتا چلے گا ہر برائی کی جڑ میں کفر بیٹھا ہوا ہے. خودکشی ہمارا کلچر نہیں ہے. یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ ڈپریشن ہمارا کلچر نہیں ہے. میں باہر ملکوں میں گیا ہوں, نام نہیں لوں گا ملک کا, وہ پھر ہمارا بھی تو چانس ہوتا ہے نا, وہ کہیں گے یہ ایسی نفرت آمیز تقریر کر رہے. ڈپریشن کے سب سے زیادہ مریض ان ملکوں میں ہیں جن کو ہم سب سے زیادہ ترقی یافتہ سمجھتے ہیں. گوروں کے کسی کنٹری جانا ہوا, میں نے وہاں پاکستانی ڈاکٹر بھی تھے جو وہاں کلینک میں بیٹھے ہوتے تھے نا, علاج کرتے تھے. میں نے کہا یار آپ کو پاکستان میں بھی علاج کا تجربہ ہے, گوروں میں بھی. میں نے کہا پاکستان میں تو میں بتا دیتا ہوں نزلہ زکام کھانسی کے پیشنٹ زیادہ ہیں, ہر تھوڑی دیر میں کھانستا ہوا آ رہا ہوتا ہے نا بندہ وہ تو میں نے کہا رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں. نزلہ زکام کھانسی قومی نشان ہمارا, یہ تو مشہور شعر ہے. ہر آدمی چھینک رہا ہے, ناک بہہ رہی ہے ہر دوسرے تیسرے آدمی کی. تو میں نے کہا یہاں کیا کون سی بیماری سب سے زیادہ ہے؟ کینسر ہے, بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے. ہمارے یہاں نزلہ زکام سب سے زیادہ, اس کے بعد 40 سال سے اوپر کے جو لوگ ہیں ان میں بلڈ پریشر اور پھر شوگر. یہ چیزیں ہمارے یہاں ہول سیل کے حساب سے. ہر دوسرا آدمی انڈے والا برگر کھا کے کیا ہو گیا ہے شوگر کا مریض بن گیا. برگر کھاؤ گے تو چاہے وہ زنگر ہو یا انڈے والا ہو, یہی ہوگا نا, شوگر تو ہوگی, یہ تو ہوگا. تو میں نے کہا آپ کے ہاں سب سے زیادہ پیشنٹ کس بیماری کی؟ کیونکہ میں نے کہا مجھے تو اتنے دن میں کوئی انگریز چھینکتا ہوا نظر نہیں آیا کہ کسی کو. وہ تو اتنے ہیں کہ ہم اگر چھینک لیں نا تو شاید 6 کلومیٹر دور بھاگ جائیں ہو کہ یار یہ بیماری لے کے آ رہا ہے. آسٹریلیا جب میں اترا نا تو جوتے بھی صاف کروائے ان لوگوں نے کہ دوسرے ملک کی مٹی ہمارے ملک میں لے کر نہیں آؤ, کوئی پتہ نہیں اس میں جراثیم ہو. اتنا صاف رکھتے ہیں اپنے کنٹری کو. وہ تو شکر ہے نہلایا نہیں ان کو, انہوں نے ہم کو لے جا کے عزت کا خیال کیا تھوڑا سا, ورنہ نہلا دھلا کے چلو اب ہمارے ملک میں انٹری کرو. جوتے صاف کرواتے ہیں, مٹی تو نہیں لگی ہوئی, اتنے نیٹ کلین, کو بیماری نہیں ہے.
تو میں نے کہا یہاں سب سے زیادہ بیماری کون سی؟ انہوں نے کہا ہر دوسرا آدمی اسٹریس اور ڈپریشن کا مریض ہے. ڈاکٹر کے پاس ہم آئیں گے, ڈاکٹر صاحب گلا خراب ہے, نزلہ ہے, سر میں درد ہو رہا ہے, نزلہ جم گیا ہے, ٹھیک ہے نا. حکیم کے پاس جائیں گے تو کہے گا استخدوس کھاؤ, سر سے جمع ہوا نزلہ نکالے گی. اور ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو وہ کوئی اینٹی الرجی لکھ کے دے دے گا. تو انہوں نے بتایا یہاں سب سے زیادہ اسٹریس اور ڈپریشن, ذہنی تناؤ, ذہنی کھچاؤ. ابے کیوں ہے تمہیں ذہنی تناؤ؟ تمہیں تو روزگار نہ ہو تو $3,000 تو تمہاری گورنمنٹ تمہیں دیتی ہے. یہاں سے پاکستانی وہاں جا کے باقاعدہ آرڈر پہ بے روزگار ہوئے ہیں, دعائیں مانگی اللہ میں روزگار نہ ملے. سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے ایسے ہٹے کٹے پاکستانیوں کو ہم نے وہاں دیکھا جو گھنے بن کے رہ رہے ہیں کہ ہم تو غریب ہیں, ہمیں تو کچھ آتے نہیں, اور یہاں پیسے کما کما کے بھیج رہے ہیں. وہاں کام ان کا کیا ہے؟ کام یہ کہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ شو کر دیا کوئی کام ہے تو اتنے پیسے نہیں ملیں گے. ہانگ کانگ میں بھی ایسا ہی ہے, بہت سے پاکستانی گھنے بن کے کیا کر رہے ہیں وہاں, پیڑے کھا رہے ہیں بیٹھ کے, یہ شو کر ہم تو غریب ہیں, اور ان کو پتا ہے اگر ہم نے یہ شو کیا کہ ہم غریب نہیں ہیں تو سارے الاؤنس مل جائیں گے, تو بڑے گھنے بنے ہوئے ہیں وہاں جا کے وہ, لیکن خوش ہیں. اللہ کا بڑا فضل ہے الحمدللہ, اللہ نے اب تک روزگار عطا نہیں کیا. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی ان کے پاس ٹینشن کے لیے ہے کیا؟ نائٹ کلب یہ جا سکتے ہیں, ان کو پکڑے جانے کا خطرہ بھی نہیں ہوتا. ہمارا کوئی نائٹ کلب بھی جائے گا تو 100 دفعہ دائیں بائیں دیکھ رہا ہوگا کوئی جاننے والا نہ مل جائے. 10 مسائل ہوتے ہیں نا اس کے, پھر اللہ کا بھی خوف ہوگا, کانپ بھی رہا ہوگا. مسلمان تو گناہ کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ کانپتا بھی ہے, یار غلط کر رہا ہوں عذاب نہ آ جائے, قوم لوط پہ آیا تھا عذاب, فلاں پہ آیا تھا, رزق نہ چھن جائے. گورے کو تو یہ ٹینشن ہے ہی نہیں, نہ اخلاقی پابندی, نہ مذہب کی پابندی, نہ گورنمنٹ کی پابندی, اور فری میں الاؤنس بھی مل رہا ہے. صحتیں ایسی ہیں کہ 60 سال ریٹائرمنٹ کی عمر اب نہیں ہے, اب تو بڑھا دی ہے, 80 سال کر دی ہے. 60 سال میں بندہ بوڑھا ہی نہیں ہو رہا. ابے بھائی تمہارے تو کلینک بند ہو جانے چاہیے, کوئی ٹینشن کی وجہ نہیں ہے, لیکن اسٹریس کے سب سے زیادہ مریض. اور ہمارے یہاں 20 ٹینشنیں ہیں. وہ میں نے بتایا تھا نا, ایک دوبارہ چٹکلا سنا دوں, بڑا دلچسپ تھا, جو جس چیز میں مزہ آتا ہے میں 6 دفعہ کم از کم لازمی سناتا ہوں اس کو. وہ کسی نے کہا کہ جاپانیوں کو نا تازہ مچھلی کھانے کا بہت شوق ہے. سنا ہے نا یہ جاپانیوں کو, اور وہاں لوگ کھاتے ہیں تھائی لینڈ وغیرہ میں تازہ مچھلی. ہم نے بھی وہاں جا کے سمندر کی نا لائیو بالکل, انہوں نے کہا یہ مچھلی یہ والی نکال کے دیتے ہیں. وہ سمندر کے اوپر ہی ہوٹل بنائے ہوئے انہوں نے. تو اب تازہ مچھلی کے لیے ظاہر ہے لانچیں جائیں گی, شہر میں لے کر آئیں گی, تو وہ اس وقت تک کیا ہو جاتی تھیں, باسی. انہوں نے کہا بالکل تازہ. تو پھر انہوں نے برف خانے بنائے لانچوں میں, وہی ادھر سے پکڑتے ہی برف خانے میں ڈال دو. لیکن جاپانیوں کو برف والی مچھلی کا ذائقہ بھی اچھا, فروزن مچھلی ہے ظاہر ہے وہ تھوڑا سا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا نہیں, بالکل لائیو و لائیو. تو جیسے میرا بیان کبھی لائیو و لائیو ہوتا ہے, کبھی تھوڑا سا باسی ہو چکا ہوتا ہے وہ, ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہوا ہے کہ جی وہاں لانچوں نے تالابوں کا انتظام کیا گھروں کے وہ ہوٹلوں کے اندر, کہ ان میں لا کے مچھلی کو ڈال دیا جائے. اب ظاہر ہے مچھلی اس میں نیچرل ماحول تو نہیں, سست ہو جاتی تھی نا بھائی, وہیں خوراک مل رہی ہے اس کو, اس کی چلت پھرت کیا ہو گئی, کم ہو گئی. تو جو اس میں ایکٹیونیس تھی, جو اس میں چستی تھی, جس کی وجہ سے گوشت میں ٹیسٹ آتا تھا, وہ چستی کیا ہو گئی, ختم. تو یہ حربہ بھی کیا ہو گیا, ناکام ہو گیا. لیکن جاپان بہرحال کیا ہے, جاپان ہے. وہ ایسے تھوڑی ہماری ہم ہوتے ہیں نا, ہم پتہ کیا کہتے ہیں, یقیناً کسی نے بندش کی ہے. کیونکہ بھائی اس کے بعد بھی اگر میرا کسٹمر میری شاپ پہ نہیں بیٹھ رہا, اس کا مطلب ہے کہ مجھ پہ کسی نے بندش لگائی ہے. لیکن وہ جاپانی تھا, وہ روحانی ٹوپی ڈراموں کو نہیں مانتا, وہ ٹوپی ڈرامے نہیں مانتا. یہ اس نے کہا کہیں نہ کہیں کوئی فالٹ ہے, جو کسٹمر کھانا نہیں کھا رہا نا, شوق سے نہیں کھا رہا. بعض دفعہ کسٹمر بتاتے نہیں ہیں لیکن وہ ٹیسٹ نہیں آ رہا ہوتا. کسٹمر یہ تھوڑی بولے گا کہ باسی ہے, وہ کہے گا تمہارے سامنے تو نکالی ہے, باسی کہاں سے ہو گئی, ٹیسٹ نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا یار یہ کیا بات ہے, جب سمندر سے شکار کر کے کھاتے ہیں تو کسٹمر کھاتا ہے, جب یہاں لا کے کھلا رہے ہیں تو کسٹمر نہیں کھا رہا, تو یہ کسی نے بندش نہیں کی ہے, کوئی فالٹ ہے. تو انہوں نے سارے جاپان کے جو بڑے بڑے ماہرین بیٹھ گئے, انہوں نے کہا فالٹ یہ ہے کہ اس کی جو موومنٹ ہے نا سمندر کے اندر, جتنی اسپیڈ سے یہ یوں ہی چلتی ہے, یہاں پر نہیں.
اس کی وہی اسپیڈ ہونی چاہیے جو ویمن رائٹس والی خاتون نے جس اسپیڈ سے بچوں کو مارا تھا, خواتین کو مارا تھا, تو وہی اسپیڈ اس کی کہاں ہونی چاہیے؟ تالاب میں ہونی چاہیے. تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ایک شارک لا کے, شارک مچھلی تو مارتی ہے نا, شکار کرتی ہے مچھلیوں کا, وہ لا کے تالاب میں, پانی کے ٹینک میں, تالاب میں چھوڑ دی. اب مچھلی اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ سلم اور اسمارٹنیس جو ہے نا ان کی وہ برقرار رہی, فیٹ پیدا نہیں ہوا. تو کسی نے کہا اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ایکٹیو رہیں تو گھر میں ایک عدد شارک بیوی کی شکل میں بولو بھائی رکھیں. تو جب یہ لطیفہ میں نے پڑھا نا, میں نے کہا جس کے ٹینک میں ایک مچھلی اور 3 شارکوں یا 4 شارکوں, بھائی ٹینک میں انہوں نے سینکڑوں مچھلیاں رکھی, ایک شارک کہ تنگ کرنے کے لیے ایک ہی کیا ہے, کافی ہے. تو سوچو کہ اگر وہ 4 شارک رکھیں اور ایک مچھلی ہو, وہ مچھلی کیسی ماشاءاللہ اسٹرانگ ہوگی, آپ خود اندازہ لگا اس کا کیا ٹیسٹ ہوگا اور کیا صحت ہوگی اس کی, ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ نسخہ ہے صحت مند رہنے کا. اگر آپ چاہتے ہیں آپ میں کولیسٹرول بالکل بھی, یعنی آپ پیدا کرنا چاہیں تو بھی پیدا نہ ہو, آپ پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کھا کھا کے بھی کولیسٹرول پیدا. میں پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کھاتا ہوں لیکن الحمدللہ مجھے کولیسٹرول نہیں ہے. میں بڑے غلط قسم کے پراٹھے کھاتا ہوں, ربڑ کے نہیں ہوتے صبح صبح. مجھے لوگ منع کرتے ہیں بھائی کوئی کھانے کی چیز کیا کھاؤ, یہ اتنے سفید آٹے کے گھی میں پکے ہوئے پراٹھے. میں کہتا ہوں یار بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں ہم سے یہ پراٹھے, صبح نہیں کھاؤ تو صبح ناشتے کا پتہ ہی نہیں چلتا. نہیں کھانے نہیں چاہیے, اچھی چیز نہیں ہے, لیکن کولیسٹرول لیول اللہ کا شکر ہے کیا ہے, بالکل فٹ فاٹ ہے. تو وجہ اس کی ظاہر ہے. تو آپ لوگ بھی اگر فٹ رہنا چاہتے ہیں, ہاں تو میں اصل میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے ہاں ٹینشن کی اتنی چیزیں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی اسٹریس اور ڈپریشن کی گولیاں نہیں ہیں. روزگار ہے نہیں, گھر میں تانے سننے کو ملتے ہیں. ہمارے نوجوان کو جب گھر سے تانے کو سننے کو ملتے ہیں نا, بے روزگار, یہ بہت زیادہ کام یہ کرتا ہے ایک عدد گٹکا خرید کے کھا لیتے ہیں, یہی ہوتا ہے نا, اور گٹر کے ڈھکن پہ جا کے باہر بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, بس یہ ہے, اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتا وہ.